نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارہ کے آغاز میں تعویل قبلہ کا ذکر فرمایا ہے کہ مدینہ پاک میں جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو بعض اہل کتاب کی طرف سے اس پر اعتراض کیا گیا کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین اور اہل کتاب کی باتیں سنتے رہتے، لیکن جب حد سے تجاوز کر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کی تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی۔ اسی عالم میں آپ نے نماز پڑھنا شروع کی۔ آپ نے چند مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا۔ قرآن مجید نے کہا قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، کہ بے شک ہم نے دیکھ بار بار چہرے کا اٹھنا۔ نماز میں ہی اللہ نے محبوب پر وحی نازل فرمائی کہ محبوب مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لو۔ تو مسلمانوں نے اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر منہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ اللہ نے انسانیت کے ذہن میں یہ بات ڈال لی کہ در حقیقت عبادت، اطاعت، بندگی کا تعلق چہروں سے نہیں ہوتا بلکہ دل سے ہوتا ہے۔ لہٰذا تم نے چہرے تو پھیر لیے، اپنے دل بھی اللہ کی طرف پھیر لو۔ تعویل قبلہ کے بعد ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں کہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو، خواہ وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، مستحب ہو، نوافل ہوں۔ تعویل قبلہ کے بعد اس پارہ میں اللہ نے ذکر کے بارے میں فاذکرونی اذکرکم ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار بن کر زندگی بسر کرو، ناشکری نہ کیا کرو۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں بڑھا دیں گے، ناشکری کرو گے عذاب بڑا سخت ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ نے صاحب ایمان مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کیا کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت کہو، لا تقولوا لمن یقتل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ پھر اسی پارہ میں اللہ فرماتا ہے صرف نہ دیکھو، انعامات بھی اللہ دیتا ہے مگر امتحانات، آزمائشیں بھی اللہ دیتا ہے۔ جو بندہ امتحان میں، آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے کشادگی ہے، خوشخبری ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ان رسوم کو ختم کر دو جنہیں تم نے عبادت بنایا ہوا ہے۔ اسلام سے پہلے مکہ میں کچھ تھیں جنہوں
جنہیں انہوں نے عبادت کا حصہ بنایا ہوا تھا، اللہ نے اس تصور کی تردید کی ہے۔ اسی پارہ میں اللہ نے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، ہم نے آسمان پیدا کیے ہیں، کبھی آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، چاند ستاروں کو دیکھو، سورج کو دیکھو، موسم دیکھو، بادلوں کا آنا جانا دیکھو، سردی گرمی دیکھو، بارش برسنا دیکھو۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا لآیات لقوم یعقلون کہ یہ قرآن ایک دلیل، ایک رہنمائی ہے جو انسان کو عقل و فکر دیتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے جہاں قبلہ کی بات کی، شہداء کی بات کی، صبر کی بات کی، صفا مروہ کی بات کی، وہاں فکر تدبر کی بات کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی تخلیق کے بارے فکر کرنا، کہ کائنات کو بنایا، اس کی فکر کرو، دن رات صبح شام اس کی فکر کرو، آسمان و زمین کی فکر کرو، فکر کرو۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو حلال اور رزق تلاش کرو، حرام سے بچو، جو چیز اللہ نے حرام کی ان سے دور رہو، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان نے آدم کی تخلیق کے وقت قسم اٹھائی تھی کہ گمراہ کرتا رہوں گا بنی آدم کو، اس لیے کہ ان کی وجہ سے میرے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا گیا۔ اس لیے اللہ بخبر کر رہا ہے کہ شیطان کے رستے پر نہیں، رستے پر کتاب اللہ کے رستے پر چلنا ہے، ہدایت کے رحمان کے راستے پر چلنا ہے۔ اسی مقام پر اللہ نے فرمایا کہ مردار، خنزیر اور جمع ہوا خون، جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، کھانا حرام ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ نے ایک بار پھر فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ کوئی نیکی نہیں، کوئی تقوی نہیں، تم اپنے منہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ اصل تقوی اور اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، اپنے دل میں رشتہ جوڑو اللہ کا، ملائکہ، کتابوں، آخرت پر ایمان، یہ ہے نیکی۔ آگے فرمایا وآت المال علی حبہ، کہ اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، جو عہد کرو پورا کرو۔ پھر فرمایا جو ایمان رکھتے ہوں، انصاف بھی کرتے ہوں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، صبر بھی کرتے ہوں، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرتے ہوں، وہی سچے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، مجرموں کو مت چھوڑو۔ اگر تم مجرموں پر ترس کھا رہے ہو تو پوری انسانیت پر ظلم کر رہے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جب سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے قصاص کو زندگی قرار دے دیا ہے۔ پھر اسی پارہ میں اللہ کریم نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ روزے تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے، اس لیے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سامنے پانی ہوتا ہے، بندہ پیتا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ لہٰذا جب اللہ کا حکم ہو، حرام تو درکنار حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے،
تو لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا، اکیلا نہیں کھاتا، چھپ کر نہیں کھاتا، اس لیے کہ میرے رب نے منع کیا ہے۔ اللہ نے ہیں تو ان پر روزہ فرض ہے۔ جو زندگی کے اس حصے کو پہنچ گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ چھوڑ سکتا ہے، اس کا فدیہ دے سکتا ہے۔ مسافر اور مریض ان ایام میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگر رکھنے کی طاقت ہے تو اسے اجازت ہے۔ اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن پہلی فرصت میں اس کی قضا دینی ہوگی۔ آگے اللہ نے قرآن مجید کے نزول کا ذکر فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا، اے بندے تو اپنے رب کو دور سمجھتا ہے، ورنہ تیرا رب تو بہت قریب ہے، جب بھی تو دعا کرتا ہے وہ سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ آگے اللہ نے جہاد اور قتال کے بارے میں فرمایا کہ جہاد کا مقصد صرف اور صرف اللہ سے انسان کو سکھ اور چین، امن اور سلامتی بھیجنی ہے۔ آگے اللہ نے حج عمرہ کے وسائل کو بیان فرمایا۔ اللہ نے دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا کہ اللہ سے صرف دنیا نہ مانگو، بلکہ دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ کرو کہ جو چیز آسان لگے اختیار کر لو اور جو مشکل لگے چھوڑ دو۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے شراب اور جوے کے بارے میں احکامات دیے۔ پھر اسی طرح آگے طلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ طلاق کا مذاق نہ بناؤ۔ اللہ نے بچے کو دودھ پلانے کی 2 سال مدت مقرر کی۔ پھر آگے 2 قسم کی عدت کو بیان فرمایا، ایک عدت طلاق کی اور دوسری عدت وصال کی۔ طلاق کی عدت 3 حیض حد مقرر کی، جو وصال کی ہے اس کی 4 ماہ 10 دن۔ اللہ نے حکم دیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ یوں سمجھیں کہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور اللہ واپس دگنا چگنا کر کے لوٹائے گا۔ پھر اسی پارہ میں فرمایا حافظوا علی الصلوات کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کو پابندی سے پڑھا کرو۔ پھر اسی پارہ کے آخری 2 رکوع میں طالوت اور جالوت کے بارے میں فرمایا، اور آخر پر تابوت سکینہ کا ذکر بھی کیا۔ پھر آخر پر فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں، بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ اس میں اللہ نے واضح کیا کہ جو وحی نازل کی رسولوں پر کی، آیات نازل کی برگزیدہ رسولوں نبیوں پر کی۔ تو اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔